والسلام عليك يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. حمد و صلاۃ کے بعد میرے پیارے اسلام بھائیوں اور دوستوں، آئے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر رحمت نازل کرتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اسلام بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موت کے متعلق فرمایا. موت یہ اسلام بھائیوں برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آیت بیان کی 17 پارے میں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اور ہر شخص کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پیارے اسلام بھائیوں، جتنے انسان اس دنیا میں آئے، یہاں تک کہ فرعون جو اپنے دور کا بہت ظالم و جابر بادشاہ تھا، جس نے معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا، کہا خدا صرف میں ہی ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدا ہے، خدا تو وہ ہے جو سب کھلاتا ہے پلاتا ہے. پھر شیطان کفر بکا، شیطان نے کہا نہیں، میں ہی سب کا خدا ہوں معاذ اللہ. تو وہ فرعون جس نے 400 سال حکومت کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اسی طرح اس نے معاذ اللہ آسمان پر بھی تیر برسائے اور کہا کہ میں نے ابراہیم تیرے خدا کو مار دیا. الامان والحفیظ. لیکن خدا وہ تو پاک ذات ہے، اسے کبھی موت نہیں آنی. مختصر بات یہ ہے کہ موت ایک نہ ایک دن سب کو آنی ہے. وہ فرعون جس نے 400 سال حکومت کی، اس کے باوجود جب اس کے موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی غرق کر دیا. اور اس کے ساتھ حشر کیا ہوا؟ دنیا میں کیا حشر ہوا کہ اس کے جسم کو مٹی نے بھی قبول نہیں. جب اسے قبر میں ڈالا گیا تو دوبارہ اسے قبر نے نکال کر باہر پھینک دیا. یہاں تک کہ دریا میں ڈالا تو دریا نے بھی نکال کر باہر پھینک دیا. پیارے اسلام بھائیوں، موت پر حق ہے اور موت سے ہر وقت ڈرنا چاہیے. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں کیڑے ہیں بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، ہاں تجھے مجھ میں آنا ہے اور تجھے ہوگی وحشت بڑی. اسلام بھائیوں، حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قبر کے پاس گیا تو وہاں پر ایک بچی کو دیکھا جو روتی بیٹھ کر رو رہی تھی.
تو میں نے اسے پوچھا کہ اے بیٹی کیوں رو رہی ہو، تمہارا کون فوت ہو گیا؟ کہا میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو پھر وہ بچی دعائیں گڑ گڑا کر یہ دعا کر رہی تھی اور والد صاحب کو التجا کر رہی تھی کہ ابا جان کل تو میں آپ کو دنیا میں آپ کی خدمت کرتی تھی، اگر آپ کو کوئی چیز ضرورت ہوتی تو میں اسے اٹھا کر آپ کو پیش کرتا، آج قبر میں آپ کی پہلی رات ہے، آج آپ کو کس نے پیش کیا؟ اے ابا جان کل آپ جب دنیا میں ہوتے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی یا اسی طرح پانی کی ضرورت تو میں پیش کرتی، آج کس نے پانی پلایا آپ کو؟ آپ جب چلتے یا اٹھتے آپ کو چپل کی ضرورت ہوتی، میں چپل پیش کر دیتی، آپ کو کھانے کی ضرورت ہوتی میں کھانا پیش کر دیتی، ابا جان آج آپ کو کس نے کھانا پیش کیا ہوگا؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صحیح اعمال کر کے جائے گا تو پھر اس کے قبر میں وارے نیارے ہوگے نا، ورنہ کیا ہے کہ اس کے قبر میں علماء کرام نے لکھا کہ جو بندہ گنہگار ہوتا ہے اس کے قبر میں سانپ و بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے مسلط کر دیے جاتے ہیں اور اسے طرح طرح سے اسے ڈستے ہیں، اس پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ بندہ اس بندے کی چیخ و پکار ہوتی ہے۔ تو پھر حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نصیحت کرتے فرمایا کہ ہر بندے کو اس قبر کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں غور کریں کہ میری اور آپ کی کتنی تیاری ہے۔ قبر یہ روزانہ 3 مرتبہ پکار کرتی ہے کہ اے میری پیٹھ پر اکڑا کر چلنے والے سن، ایک دن تجھے میرے اندر آنا ہے اور یہاں آ کر پچھتانا ہے، اگر تو برے اعمال کرے گا تو یہاں تجھے عذاب میں مسلط کر دیا جائے گا، اگر تو نیک اعمال کرے گا تو یہاں قبر میں تیرے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ پیارے اسلام بھائیوں قبر روزانہ پکارتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کو دن میں روزانہ پکارو اور روزانہ اس کی یاد کرو۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ مرتا ہے قبر میں جاتا ہے تو اس سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ کیا سوال کیے جاتے ہیں؟ پہلا، جب وہ بندہ مرتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر دفنا کر 40 قدم دور جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے آ جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، ان کا نام ہے کرامن، ان کا نام ہے منکر نکیر، جو آتے ہیں ہیبت شکلوں میں آتے ہیں، ان کے بال بڑے بڑے سر سے لے کر پاؤں تک اور آنکھیں نیلی نیلی بہت ہی ڈراؤنی ہوتی ہے اور وہ زمین کو اپنے دانتوں سے چیرتے ہوئے آتے ہیں اور ایک دم جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے زور سے اٹھا کر اسے سوال کرتے ہیں مر ربو کا۔ کیا سوال پہلا کرتے ہیں؟ مر ربو کا، کہ تیرا رب کون ہے؟ اگر کوئی نافرمان ہوا، غافل ہوا تو وہ کیا جواب دے گا؟ اسی طرح دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینوں کا، کہ تیرا دین کیا ہے؟ اگر کوئی گنہگار شخص ہوا تو وہ کیا جواب دے گا؟ اگر کوئی غیر مسلم ہوا تو وہ کیا جواب دے گا؟ اسی طرح جو تیسرا سوال ہوگا وہ سوال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوگا۔ وہ سوال کیا ہوگا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دکھایا جائے گا اور کہیں گے، پوچھیں گے فرشتے کہ بتا اس چہرے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ایک سنی ہوگا تو سنی کے منہ سے یہ نکلے گا، وہ کھڑا بھی ہو جائے گا قبر میں اور ہاتھ باندھ کر یہ اشعار پڑھے گا، میں ہوں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں ہوں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ
سلام میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. یہ کون کہے گا؟ یہ ایک سنی کہے گا اسلام بھائیوں. لیکن جو غیر مسلم ہوگا، جو اللہ کے ذکر سے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل ہوگا، تو وہ پھر کیا جواب دے گا جب اس سے پہلا سوال ہوگا من ربک کا، کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا لا ادری، مجھے پتا نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرا نافرمان ہے، اسے عذاب میں مسلط کر دیا. جب اسے دوسرا سوال پوچھے گا کہ ما دینو کا، کہ تیرا دین کیا ہے، اسے تو کچھ پتا نہیں ہوگا، کہے گا لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا. جب تیسرا سوال ہوگا ہمارے پیارے آقا کے بارے میں صلی اللہ علیہ محمد، ہمارے پیارے آقا کے بارے میں سوال ہوگا، تو وہ شخص کہے گا مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں، میں نہیں جانتا. تو پیارے اسلام بھائیوں، آج ہم دنیا میں غافل ہیں، درود و سلام نہیں پڑھتے، موت کو یاد نہیں کرتے، تو آخرت میں ہمارا کیا بنے گا؟ آخرت میں کیا بنے گا؟ اگر قبر میں ہمیں مبارک چہرہ دکھایا گیا، پیارے آقا کا چہرہ دکھایا گیا، اگر ہمارے منہ سے یہ نکلا کہ میں اسے نہیں پہچانتا، تو ہمارا کیا ہوگا؟ اسلام بھائیو، آپ کو پتا ہے کہ روز محشر کسی نے کام نہیں آنا. زمین تانبے کی ہوگی اور سورج 10 میل پر آگ برسا رہا ہوگا. نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ باپ بیٹے کا ہوگا. تو اس کنڈیشن میں، اس کیفیت میں کون ہمارا سہارا بنے گا؟ نہ دوست کام آئیں گے، کون سہارا بنے گا؟ تو اس وقت ہمارے پیارے آقا نے کام آنا ہے، دو جہاں کے داتا نے کام آنا ہے. تو پیارے اسلام بھائیوں، اگر ہم سے قبر میں یہ سوال ہوا کہ اس چہرے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اگر ہم نے وہاں ان کو نہ پہچانا، تو پھر ہمارا کیا؟ تو اس کا ایک حل ہے. کیا حل ہے؟ وہ حل ہے درود پاک کی کثرت. اسلام بھائیوں، درود پاک کی کثرت کرو. تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ خود بخود ہم دورانی چہرے کو پہچانیں گے بھی، اور یہ اشعار ہی پڑھیں گے جو میں نے پڑھا. موت پیارے اسلامی، اس کے ساتھ ساتھ موت کی تیاری بھی کرنی ہے. اب غور کریں، میں اور آپ کے ہم نے موت کی تیاری کیا کی ہے؟ ہم دن با دن روز سنتے رہتے ہیں آج فلاں رشتہ دار ہمارا مر گیا، فلاں رشتہ دار کے انتقال ہو گیا. تو پیارے اسلامی، کل ہماری باری ہے، ہمیں بھی مرنا ہے. اور اسلام بھائیوں، موت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں. اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ بوڑھا ہونا شرط ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہوگا پھر اس کے بعد جوانی اس کی گزرے گی، بوڑھا ہوگا پھر مرے گا. نہیں اسلام بھائیوں، یہ ہماری بھول ہے. بلکہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے. جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے لیے جوانی نہیں دیکھی جاتی، بچپنا نہیں دیکھا جاتا، نہ بڑھاپا دیکھا جاتا ہے. جب ایک انسان کا وقت مقرر ہوتا ہے تو اسے اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آ جاتا ہے اللہ کے حکم سے. تو پیارے اسلام بھائیوں، میں اور آپ غور کریں کہ ہم نے موت کی کتنی تیاری کر لی ہے. اللہ نہ کرے آج ہمیں لوگ جناب کہتے ہیں اور کل ہمیں محروم کہہ کر پکارے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے موت کی کتنی تیاری کر لی ہے؟ کیا ہمارے پاس اچھے اعمال ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسی نیکیاں ہیں؟ کیا ہم ایسے کام کرتے ہیں جسے ہم سوچیں کہ ہم بخشے جائیں گے؟ پیارے اسلام بھائیوں، موت کو یاد کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں. آئے آپ کو موت کے متعلق ایک بہت ہی پیارا واقعہ سناتا ہوں اور ایمان تازہ کرنے کے لیے. ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا جو بہت ظالم جابر بادشاہ تھا، اور وہ اپنے دور میں حکومت کیا کرتا تھا، اور اس نے بہت بڑی محل بنائی، خوبصورت محل بنائی. اور اس بادشاہ نے کہا اور حکم بھی دیا کہ جو میرے اس محل کی طرف نظر اٹھائے گا، دیکھے گا، میں اسے قتل کر دوں گا. باقاعدہ اس بادشاہ
نے محل کے باہر لکھوا بھی دیا کہ جو اس محل کی طرف نظر یعنی باہر سے کوئی شخص آ کر اسے دیکھے گا نظر کرے گا آنا تو دور کی بات اسے دیکھے گا میں اسے قتل کر دوں گا۔ اب اس طرح اس بادشاہ نے کئی لوگوں کو قتل کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرا علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اس خلا بادشاہ کی روح قبض کر دو۔ اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت عزرا علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس بادشاہ کے محل میں گئے وہاں انسانی شکل میں گئے اور جا کر اس محل کو دیکھا بھی اور اس محل کے اندر بھی گئے اور اسے طرح طرح سے دیکھا، ہر جگہ گئے دیکھنا شروع کیا۔ تو پھر ایک وزیر بھاگتے بھاگتے حضرت عزرا علیہ السلام کے پاس گیا، کہا تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ بادشاہ نے کیا لکھوا دیا ہے؟ اس نے اس طرح کئی بندوں کو قتل بھی کر دیا ہے، تم کیا ڈرتے نہیں ہو بادشاہ نے؟ تو پھر اس نے کیا کیا؟ وہ وزیر نے تلوار کھینچا، حضرت عزرا علیہ السلام کو مارنا چاہا تو حضرت عزرا علیہ السلام نے اس کی بھی روح قبض کر لی۔ جب اس کی روح قبض کر لی تو حضرت عزرا علیہ السلام وہ انسانی شکل میں تھے، دوسرا وزیر دو خادم تھا، اس نے دیکھا وہ بھاگتے بھاگتے گیا، بادشاہ نے وہاں مجلس لگائی ہوئی ہے، بادشاہ نے کہا کہ ایک شخص آیا ہوا ہے، اس شخص نے آپ کے محل کو دیکھنے کی جرات بھی کی اور وہ اس محل میں آ بھی گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہا کہ وہ شخص ڈرتا نہیں ہے کیا؟ اس نے محل پہ جو لکھا ہے پڑھا نہیں کہ محل میں نے کیا لکھوا دیا؟ جو اس محل کی طرف دیکھے گا یا اس کے اندر آئے گا اسے قتل کر دوں گا۔ تو بولا کہ وہ شخص ڈرا نہیں؟ بولا نہیں۔ بادشاہ جلال میں آ گیا، بادشاہ نے کیا کیا؟ تلوار نکالا اور حضرت عزرا علیہ السلام کے پاس چل پڑے۔ وہاں گئے اور حضرت عزرا علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ تم موت سے ڈرتے نہیں؟ کیا تمہیں ڈر نہیں ہے؟ تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس طرح میں نے کئی بندوں کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت عزرا علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت عزرا علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں مرنا ہی ایک دن، کیا تم نہیں ڈرتے؟ پھر کہا جاؤ میں تمہیں بتاؤں، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری روح قبض کروں۔ اب وہ بادشاہ جو کئی لوگوں کو قتل کر چکا تھا، جب اس نے یہ سنا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اللہ اکبر۔ وہ بادشاہ تھر تھر کانپنے لگا اور کہا کہ اے اسرائیل، قدموں میں باقاعدہ گھر گیا، کہا مجھے تھوڑی مہلت دے دو، تھوڑا موقع دے دو، میں اپنی گناہوں سے توبہ کر لوں، مجھے تھوڑا موقع دے دو، میں اپنے مال کو غریبوں میں تقسیم کر دوں، مجھے تھوڑا موقع دے دو، میں صدقہ جاریہ کروں، مجھے موقع دے دو، میں 2 نفل ادا کروں، مجھے موقع دے دو، میں غریبوں کی مدد کروں۔ لیکن حضرت عزرا علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، اگر تمہیں یہ کام کرنے تھے تو پہلے کر لیتے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، اس حکایت میں ہمارے لیے بہت ہی نصیحت ہے اور عبرت ہے۔ آپ نے سنا کہ اس بادشاہ کے موت کا وقت قریب آیا اور وہ کچھ نہ کر سکا، اور آج ہم موت سے غافل ہیں۔ اگر ہمارے موت کا وقت قریب آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اگر ہماری موت کا وقت قریب آ گیا تو ایک سوال بھی ہے، کیا ہم بتا سکتے ہیں یا ہمیں پتا ہے کہ ہماری موت کا وقت کب آنا ہے؟ کوئی پتا نہیں اسلام بھائیوں، یہ بھی پتا نہیں ہم کب تک زندہ رہے یا کب ہمیں مرنا ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، موت کی تیاری کریں۔ اگر نیک اعمال کرنا ہے، اگر صدقہ جاریہ کرنا ہے، اگر کسی غریب و مساکین کی مدد کرنی ہے تو آج کر لیں، اگر نماز پڑھنی ہے تو آج پڑھ لیں، کل آپ کو یہ موقع نہ ملے گا، کل آپ کو یہ موقع نہ ملے گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا آتا ہے کہ اے شخص، تجھے آج کے دن میں جو اعمال کرنے ہیں کر لے، کل تجھے موقع نہ ملے گا۔
ہو سکتا ہے کل کا دن تیرا آخری دن ہو۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، ہمارے بزرگان دین نے کئیوں نے لکھا، کئی تو اتنے موت سے ڈرتے تھے کہ وہ تھر تھر کانپتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا میں نے آپ کو شکروں میں ذکر کیا کہ انہوں نے جب موت کے متعلق بچی کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ تھر تھر کانپ کر وہیں بے ہوش ہو گئے، اور پھر ان کو اٹھایا، ایک ہفتے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے کہ موت کی ہیبت سن کر، موت کے ڈر و خوف سے، حالانکہ وہ پاک ہستیاں تھی، نیک ہستیاں تھی، اس کے باوجود بھی۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، میں اور آپ موت کی کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں، یاد رکھ ایک دن موت آنا ہے، آخر موت ہے۔ وہ امیر علیہ السنت بہت ہی پیاری بات لکھتے ہیں کہ کہاں کہاں نرم بستر، جو تو نرم بستر پر سوتا ہے، کہاں نرم بستر، یاد کر تجھے ایک دن جا کر قبر میں جا کر سونا ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب قبر میں گنہگار شخص جاتا ہے تو قبر اسے اس طرح دباتی ہے یہاں تک کہ اس کے ہڈیاں پیوست ہو جاتی ہے، اور قبر اسے ایسے دباتی ہے کہ اس کے تمام ہڈیاں چور ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، میں اور آپ غور کریں کہ ہم موت کی کتنی تیاری کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ یقین جانے جس دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہیں، اس دنیا کی اہمیت اللہ اور اس کے حبیب کے برابر ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں اتنا غافل ہے، اس کے رنگینوں میں غافل ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، ہم غفلت سے جاگے اور اپنی موت کی تیاری کریں، ہر وقت موت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سنا سیدھے اس کو یاد رکھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔